پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں 2 ہفتوں سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ یہاں پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی جماعت کی الیکشن کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں پہنچ رہی ہے۔ یہاں مظفر آباد میں حالات نارمل ہیں، زیادہ تر دکانیں کھل چکی ہیں، جبکہ سینٹرل اور لوور پلیٹ میں زیادہ تر دکانیں بند ہیں۔ گزشتہ ماہ جب میں مظفر آباد آیا تھا تو اس وقت پورے شہر کی مارکیٹیں بند تھیں۔ موبائل سروس تو بحال ہے، لیکن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ سروس ابھی تک معطل ہے۔ کل عدم قرار دی گئی جماعت جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج راولاکوٹ سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کی کال دے رکھی ہے۔ اس تنظیم کے کارکن گزشتہ 35 روز سے راولاکوٹ میں دھرنا دیے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے اس وقت وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس عرصے کے دوران مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کل راولاکوٹ اور سدنوتی کے مقام پر مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق ان جھڑپوں میں ان کے 8 کارکن ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں مظاہرین کے علاوہ رینجرز اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ مظاہرین نے پونچھ ڈویژن کے مختلف علاقوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کو اس بحران کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ راولاکوٹ اور اس کے دیگر علاقوں میں چونکہ میڈیا کی رسائی نہیں ہے، اس لیے مستند معلومات وہاں سے ملنا بہت مشکل ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے تھے ان میں سے زیادہ تر کو منظور کیا جا چکا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں سے سب سے بڑا مطالبہ ان 12 نشستوں کا خاتمہ ہے جو کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں۔ چھوٹی سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہاں کی حکومت کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے اس وقت تک کا مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی۔ یہاں کی حکومت نے انتخابات میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مزید نفری طلب کر رکھی ہے۔